بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیریز کی دوسری قسط ہے۔ پچھلی قسط میں آپ نے سنا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے کس طرح سے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا مشورہ دیا، یہ سب جان پائیں گے آپ آج کی قسط میں۔ اسلام لانے کے کچھ ہی دیر بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو بیٹھے گفتگو کر رہے تھے۔ اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، چاہے زندہ رہیں یا مریں؟ ارشاد فرمایا، کیوں نہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ حق پر ہو، چاہے زندہ رہو یا موت سے ہمکنار ہو جاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے، تو پھر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چھپنا کیسا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، ہم ضرور باہر نکلیں گے۔ چنانچہ مسلمان دو صفوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے۔ ایک صف میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے اور دوسری صف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ لوگ مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ جب قریش نے سیدنا عمر اور حمزہ رضی اللہ عنہما کو دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ پڑی کہ اب سے پہلے کبھی نہ پڑی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا لقب فاروق رکھ دیا۔ بقول سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے ہم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھنے سے قاصر تھے۔ سیدنا صہیب رومی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اسلام پردے سے باہر آ گیا۔ اس کی اعلانیہ دعوت دی گئی۔ ہم حلقے لگا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھتے، بیت اللہ کا طواف کرتے، جس نے ہم پر سختی کی اس سے انتقام لیتے اور اس کے بعد مظالم کا جواب بھی دیتے۔ مسلمانوں کی بھاری اکثریت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم اور اجازت سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہی تھی۔ یہ لوگ قریش سے چھپ چھپا کر جا رہے تھے۔ حالات ہی ایسے تھے اور حکمت کا تقاضا بھی یہی تھا۔ کون قریش کی مخالفت مول لیتا، مگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان ہی نرالی تھی۔ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو بیت اللہ شریف میں تشریف لائے، طواف کیا، مقام ابراہیم پر نفل ادا کیے۔ قریش کے اکابر حلقے بنائے صحن میں بیٹھے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو مخاطب کر کے چیلنج دیا، جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اسے گم پائے، جو اپنے بچے یتیم اور بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ مجھ سے اس وادی کے پیچھے ملے۔ اس کھلے چیلنج کے باوجود قریش میں سے کسی مائی کے لال کو ان کا پیچھا کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ اس طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ ان کی زندگی کے بے شمار روشن پہلو ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، میں نے رات ایک خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا کھیت ہے، اس میں طرح طرح کے پھل اور سبزیاں اگی ہوئی ہیں۔ اس کھیت کو پانی کی ضرورت ہے کہ کوئی آئے اور کھیت کو پانی سے سیراب کرے۔ میں نے دیکھا کہ ابو بکر آئے، آپ نے کنویں سے پانی کے ڈول نکال کر کھیت میں ڈالنے شروع کیے تاکہ کھیت کو سیراب کیا جائے۔ ڈول بہت بڑا ہے اور آپ اس کو نکالنے میں دقت محسوس کر رہے ہیں۔ پھر ابو بکر نے اپنی بساط کی حد تک کنویں سے پانی نکالا اور کھیت میں ڈالا، مگر کھیت سیراب نہیں ہوا۔ پھر عمر آئے، میں نے دیکھا کہ وہ اتنی تیزی سے پانی نکال رہے ہیں جیسے انہیں پانی نکالنے میں کوئی دقت ہی نہیں ہو رہی۔ میں نے زندگی بھر کنویں سے اس قدر تیزی سے پانی نکالتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ اتنی تیزی سے پانی نکال رہے ہیں کہ کھیت پانی سے بھر گیا، لیکن عمر کے ڈول نکالنے میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ پانی کھیت کے منڈیروں سے باہر چھلکنے لگا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی تعبیر بھی بیان کر دیجئے۔ ارشاد ہوا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ عمر میرے دین کو دنیا کے کناروں تک پہنچائیں گے، اور اس میں کوئی کمزوری، قوت میں کوئی کمی اور دین کی خدمت میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوگا۔ ابو بکر بھی دین کی خدمت کریں گے، مگر تھوڑے وقت کے لیے۔ دین اگر پھیلے گا تو میرے عمر فاروق کے دور میں پھیلے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خواب اور پیش گوئی اس طرح پوری ہوئی کہ عہد فاروقی میں دو سپر پاورز روم اور ایران دم توڑ گئیں۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہجرت کے بعد ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں گزاری۔ آپ نے تمام غزوات میں شرکت فرمائی۔ وہ بڑے صاحب الرائے، بلند نظر اور عالی ہمت تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے حد محبت کرنے والے تھے۔ غزوہ بدر کے بعد قیدیوں کے مسئلے میں جب ان سے رائے طلب کی گئی تو ان کی رائے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے برعکس تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ کفار سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ میری وہ رائے نہیں جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ فلاں کو جو میرا قریبی رشتہ دار ہے میرے حوالے کریں تاکہ میں اس کی گردن مار دوں۔ عقیل بن ابی طالب کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کریں تاکہ وہ اس کی گردن مار دیں، اور عباس جو سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا بھائی ہے اسے حمزہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کریں تاکہ وہ اس کی گردن مار دیں، یہاں تک کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں مشرکین کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں۔ قرآن کریم کی سورۃ الانفال میں اللہ رب العزت نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات کی تائید فرمائی۔ سیرت کی کتابوں اور تفسیروں میں یہ واقعہ تفصیل سے موجود ہے۔ غزوہ احد میں بھی انہوں نے شرکت کی۔ وہ ان جانباز صحابہ میں سے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ جنگ کے آخر میں جب مشرکین نے واپسی کی تیاریاں مکمل کر لیں تو ابو سفیان جبل احد پر نمودار ہوا اور با آواز بلند بولا کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر پوچھا کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں؟ لوگوں نے پھر کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر سوال کیا کہ کیا تم میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں؟ لوگوں نے اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دینے سے منع فرمایا تھا۔ ابو سفیان نے ان تین کے سوا کسی اور کے متعلق نہ پوچھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اسلام کا قیام انہی تینوں کے ذریعے ہے۔ جب اسے کوئی جواب نہ ملا تو اس نے کہا چلو ان تینوں سے چھٹی ملی۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بے قابو ہو گئے اور بولے اے اللہ کے دشمن، جن کا تو نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہیں، اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا تمہارے مقتولین کا مسئلہ ہوا ہے، لیکن میں نے نہ اس کا حکم دیا تھا نہ اس کا برا منایا ہے۔ پھر نعرہ لگایا حبل بلند ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے عرض کیا کیا جواب دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہو اللہ اعلیٰ اور برتر ہے۔ ابو سفیان نے نعرہ لگایا ہمارے لیے عزا اور تمہارے لیے عزا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے دریافت کیا کیا جواب دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہو اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کتنا اچھا کارنامہ رہا، آج کا دن جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا برابر کا معاملہ نہیں، ہمارے مقتولین جنت میں اور تمہارے مقتولین جہنم کے شعلوں میں ہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا عمر میرے قریب آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ دیکھو کیا کہتا ہے۔ وہ قریب گئے تو ابو سفیان نے کہا عمر میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ نہیں، بلکہ اس وقت وہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا تم میرے نزدیک ابن کما سے زیادہ سچے اور راست باز ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کافروں کے بارے میں بڑا سخت رویہ رکھتے تھے اور مسلمانوں سے ان کا رویہ بڑا نرم تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی گفتگو خاصی سخت تھی۔ اس پر وہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے، نوافل پڑھتے اور صدقہ و خیرات کرتے رہے، مگر جن حالات میں اور جن شرائط پر صلح ہوئی ان پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کا رد عمل ایک فطری تقاضا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم لوگ حق پر اور وہ باطل پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے مقتولین جہنم میں نہیں ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تو پھر کیوں ہم اپنے دین کے بارے میں دباؤ قبول کریں اور ایسی حالت میں پلٹیں کہ ابھی اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خطاب کے بیٹے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہ میری مدد کرے گا اور مجھے ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا آپ نے ہم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کریں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو بہرحال تم بیت اللہ پہنچو گے اور اس کا طواف کرو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہو کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے بھی وہی باتیں کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہی تھیں، اور انہوں نے بھی ٹھیک وہی جواب دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا، لیکن آخر میں اتنا اضافہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رکاب تھامے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے، کیونکہ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہیں۔ اس کے بعد انا فتحنا لک فتحا مبینا آیت نازل ہوئی جس میں اس صلح کو فتح مبین قرار دیا گیا۔ اس کا نزول ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بلایا اور اس آیت کی تلاوت کر کے سنائی۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ فتح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس سے ان کے دل کو سکون ہو گیا اور وہ واپس چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی غلطی کا بڑی شدت سے احساس ہوا اور وہ اس پر سخت نادم ہوئے۔ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس روز جو غلطی کی تھی اور جو بات کہی تھی اس کے خوف سے بہت سے اعمال کیے، برابر صدقہ و خیرات کرتا رہا، روزے رکھتا اور نماز پڑھتا رہا اور غلام آزاد کرتا رہا، یہاں تک کہ اب مجھے خیر کی امید ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فتح مکہ پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور مرا الزہران یعنی وادی فاطمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ کیا۔ ادھر ابو سفیان کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے امان دی اور اپنے خچر پر بٹھا کر ساتھ لے آئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابو سفیان کو لے کر چلا، جب کسی علاؤ سے گزرتا تو لوگ کہتے کون ہے، مگر جب دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خچر ہے اور میں اس پر سوار ہوں تو کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خچر پر سوار ہیں۔ یہاں تک کہ میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے علاؤ کے قریب سے گزرا، انہوں نے پوچھا کون ہے اور لپک کر میری طرف آئے۔ جب پیچھے ابو سفیان کو دیکھا تو کہنے لگے اچھا تو ابو سفیان ہے، اللہ کا دشمن، اللہ کی حمد ہے کہ اس نے بغیر کسی عہد و پیمان کے تجھے ہمارے قابو میں دے دیا۔ اس کے بعد ابو سفیان بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا گھسا۔ پیچھے پیچھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی اندر داخل ہو گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، یہ ابو سفیان ہے، مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن مار دوں۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، میں نے اسے پناہ دے دی ہے۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک پکڑ لیا اور کہا اللہ کی قسم آج رات میرے سوا کوئی اور آپ سے سرگوشی نہیں کرے گا۔ جب ابو سفیان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بار بار کہا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا عمر ٹھہر جاؤ، اللہ کی قسم اگر یہ بنی عدی بنی کعب کا آدمی ہوتا تو آپ ایسی بات نہ کہتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا عباس ٹھہر جاؤ، اللہ کی قسم تمہارا اسلام لانا میرے نزدیک اپنے والد کے اسلام لانے سے اگر وہ اسلام لے آتے تو زیادہ پسندیدہ ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک تمہارا اسلام لانا خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہت سی باتوں کو اللہ رب العزت نے پورا فرمایا اور کئی بار ان کی رائے کی موافقت فرمائی۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہت سی باتیں جن کو اللہ رب العزت نے پورا فرمایا، اور آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے آگے آنے والے حالات و واقعات آپ اس کے بعد آگے آنے والی قسط میں جان پائیں گے۔ اگر آپ کو آج کی قسط پسند آئی ہو
تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ.